علامہ مولانا سمدار کی مدد کی دعوت پر مولانا آسانیہ مدوری شریف اپنی خصوصی خطاب سے اپنی محفوظہ شاداب سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ جب بھی قرآن سنت کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہو جائے تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنت کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یقیناً قرآن سنت کی تعلیمات کا سننا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کو یہ ہمت اور قوت استقامت اخلاص کی دولت سے معلومات فرمائے اور ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات کو ذوق میں، محبت میں، لگن میں، اشتیاق کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر پوری زندگی عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو مزین کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ قوسیہ، آستانیہ شرف الشریف، آستانیہ قدوری شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل
جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ اعز اسمہ اللہ خالق کائنات خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود محمود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا امام الانبیاء فخر بنی آدم مولا کل خط الرسل آمینہ کے لال امت کے وقار خاتم النبیین جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایہ اس کا شکر فضل کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں اس عظیم روحانی محفلات میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ دعاؤں نے باری تعالیٰ ہم سب کا مل جل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سنا سنانا اللہ کریم اپنی پاک باغ عالیہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ عالمانہ بڑی ہی محبت اور خلوص نیت کے ساتھ ہر ماہ اس پروگرام کو سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ محفل پاک کی زیرت محترم مقام عزت باب عالمی نبی فاضل جلیل استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب سیدہ شرفہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ذریعے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر مزید نصرت اور برکت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مقام عزت باب جناب پروفیسر محمد احسن صاحب آپ تشریف لے کے آئے، محترم جناب پروفیسر محمد شہریار صاحب آپ تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ قابض وقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ صحابہ اہل بیت کے ساتھ ان کا سچا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ انہی کی محبت پر جینا، انہی کی محبت پر کرنا اور انہی کی محبت پر اٹھنا نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار بلا تردید میں نے جو قرآن مقدس کی سورۃ الشعراء اس کی آیت 15 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ ذالک الذی، یہ وہ خوشخبری ہے، یبشر اللہ، خوشخبری وہ ہے جو اللہ دے رہا ہے اور دے کن لوگوں کو رہا ہے؟ عبادہ الذین آمنوا، بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، کافر بھی بندے اللہ کے ہیں، مسلمان بھی بندے اللہ کے ہیں، لیکن خوشخبری ہمیشہ اللہ اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے، اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ عبادہ الذین آمنوا، فرمایا کہ بندوں میں سے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بندوں میں سے وہ بندے
جو مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے کہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری ان کو دے رہا ہے۔ اب وہ خوشخبری سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کی ایک نشانی اور بیان کی ہے۔ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب دوسری اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، وہ روزہ رکھنے والے بھی ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، وہ حج کرنے والے بھی ہیں، وہ سارے صالح اعمال کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بات خود ارشاد فرمائی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا انداز محبت تھا کہ بات کو خود شروع فرمایا، اور جب بات آگے نہیں آنے لگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم آپ ارشاد فرما دیجیے، قل، اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب رسول کائنات تو سوال کرنے والوں کو دینے والے ہیں۔ جو آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کے آ گیا، حاجت مند بن کے آ گیا، محتاج بن کے آ گیا، رسول کائنات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی آ جائے آپ نے اپنی رحمت سے ان کو نوازنا ہی نوازنا۔ اب یہ حکم دے دیا گیا کہ ارشاد فرما دیجیے اپنے غلاموں کو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا۔ کس پر سوال نہیں کرتا؟ کہ میں نے جو تمہیں دین اسلام سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا جو میں تمہیں پیغام دیا ہے، تمہیں مسائل نماز کے بتائے ہیں، تمہیں جناب شریعت سکھائی ہے، تمہیں قرآن سکھایا ہے، تمہیں میں اپنے فرامین بتا رہا ہوں، نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، روزے کا طریقہ بتا رہا ہوں، حج کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک رسول کائنات دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دل میں خیال آ گیا کہ رسول کریم علیہ السلام بظاہر دیکھنے میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، مومنین کی مائیں بھی ہیں، تو گھر کا جو گزر بسر ہے، گھر کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلتے ہوں گے؟ تمام صحابہ نے مل کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو سکے جس جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آ جائے، ہم رسول کائنات کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ان کی شان کے لائق تھا، ہر کوئی لے کے رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے۔ کس لیے؟ کہ آپ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ہمیں وہ سارے نیک اعمال سکھا رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آیہ مقدسہ کو نازل کیا کہ اے پیارے حبیب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں دین اسلام کی تبلیغ پر تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو، معاوضہ نہیں ہے یہ، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا، کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتا، لیکن اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہ محبت اہل بیت کس قدر بڑی نیکی ہے، اللہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کوئی نیکی لے کے تو آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس نیکی کو بڑھا کرے گا اپنی شان کے بہن، اس نیکی کو بڑھا دے گا۔
اب اس ساری آیت مقدسہ میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کسی کا یہ جناب اپنا فتویٰ نہیں ہے، یہ خود عرشوں کے مالک نے جناب ارشاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے، اگر کوئی یہ نیکی لے کے آئے، اہل بیت کی محبت والی کوئی نیکی لے کے آئے، صالح اعمال لے کے آئے، اللہ فرما ان اللہ غفور شکور، فرمایا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی قدر کرنے والا ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کی قدر کرنے والا ہے جو صالح اعمال کرنے والے ہیں۔ انسان سے کوتاہیاں اگر ہو بھی جائیں، رب فرما رہا ہے میں غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا پھر جب یہ نیکیاں لے کے آؤ گے نا، صالح اعمال اور محبت اہل بیت، تو فرمایا اس نیکی کی خود رب قدر کرنے والا ہے۔ اب اسی طرح سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ، ہمارا خیال، ہمارا تصور بدلتا رہتا ہے، سوچوں کے ساتھ، ملاقات کے ساتھ، ایک دوسرے کی مشابہت کے ساتھ ہمارا خیال تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہمارے تصورات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہے وہ اٹل ہے، وہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کی مشیت ہے، بے شک اللہ کا ارادہ ہے۔ اب وہ مشیت، وہ ارادہ ہے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کی یہ مشیت ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرما دے، پلیدی کو دور فرما دے، نجاست کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور یہ صرف ایک دفعہ ستھرے کا لفظ نہیں ہے، قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خالی پاکی نہیں ہے، خوب پاک ہے، اور صاف میں ستھرائی بھی شامل ہے۔ اچھا میں اگر یہاں پر آپ کو ایک لطیف بات عرض کرنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کیوں کیا، پاک کرنے کی وجہ کیا ہے، وجہ طہارت کیا ہے؟ کیا وجہ طہارت ان کی نمازیں ہیں کہ اللہ نے ان کی نمازیں دیکھا اور نمازیں دیکھنے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے تمہیں پاک کر دیا؟ نہیں۔ کیا ان کی وجہ طہارت ان کے جناب وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، ان کی وہ سخاوت ہے کہ جس کو اللہ نے دیکھ کے فرما دیا ہو کہ میں نے ان کی سخاوت کی وجہ سے اہل بیت کو پاک کر دیا؟ نہیں۔ یا وجہ طہارت یہ ہو کہ جناب 3 دن ہو روزہ رکھتے ہوئے، نظر مانی جائے امام حسن حسین کے جناب ٹھیک ہونے کی، اور روزے رکھنے کی منت مانی جائے، اللہ شفا دے دے، روزانہ افطاری کے وقت دسترخوان لگا کر بیٹھ جائے، سامنے جناب کھانا پڑا ہو، اور دروازے پہ کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی فقیر آ جاتا ہے، کبھی یتیم آ جاتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دیجئے، تو سارے کا سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو، اس یتیم کو، اس مسکین کو دے دے، اور خود پانی سے افطار کر لے۔ کیا اللہ نے وجہ طہارت اس چیز کو بنایا ہوگا کہ تم آکے اہل بیت نے اپنے پیٹ کو آگے نہیں رکھا، اپنی بھوک کو آگے نہیں رکھا، بلکہ جناب محتاج کو دے دیا؟ کوئی بھی اگر عبادات کو دیکھ لے، نمازوں کو دیکھ لے، روزوں کو دیکھ لے، زکوٰۃ کو دیکھ لے، حج کو دیکھ لے، جہاد کو دیکھ لے، جتنے بھی اعمال دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے ان کو پاک نہیں کیا۔ ان کی تو اعمال بے حساب ہے جناب، شمار ہی نہیں ہے، ان کی عبادات کو جناب ہمارا سلام ہے، لیکن اہل بیت کو پاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بیان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا کہ میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اس لیے پاک کیا ہے کہ یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایک محبت کا انداز ہے، ہم نے جسے بھی مانا ہے اپنے نبی کی وجہ سے مانا ہے، صحابہ کو بھی مانا ہے تو رسول کائنات کی وجہ سے مانا ہے، نسبت کی وجہ سے مانا ہے۔ اہل بیت کے بھی اگر جناب قدم چومے ہیں، اہل بیت کے نام کو بھی جناب اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے تو اس لیے کہ جناب وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ خون مصطفیٰ ہے۔ ان کی تطہیر کا، ان کی پاکی کا بیان تو خود رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کی شانوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا آپ کہ لفظ آیت جہاں سے شروع ہو رہی وہاں پہ آ رہا انما، اور یہ انما کلمہ حصر ہے، ایک چیز کو دوسری میں بند کر دینا، اچھی طرح سے محفوظ کر دینا۔ اگر اس سے بھی آسان سمجھ سکے تو انما ہے بارڈر، انما سے جناب جو اندر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو جناب انما کے باہر ہے وہ خارج ہے۔ اگر مزید ہم سمجھ سکیں تو قرآن کریم کے اندر جہاں پہ انما آتا ہے نا جی، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ انما کے بعد جس کی بات ہونے لگی ہے نا اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ جاگ رہے سارے احباب، انما قرآن کریم میں جہاں آ جائے یا درمیان میں آ جائے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب انما کے بعد جس کی بات ہونے لگی ہے اس جیسا بولے اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم قرآن کریم سے ہی دلیلیں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، آپ نے صرف انما پہ غور کرنا ہے کہ انما کہاں پہ آ رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں لیکن مسلمانوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ مقام حدیبیہ جب رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اس جگہ پہ انما نے آ کے بتا دیا ہاتھ تو اور بھی بہت ہے پر رسول کائنات جیسا کسی کا ہاتھ نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما بتا رہا ہے کہ ولی اور بھی بہت ہے پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، رسول جیسا ولی کوئی نہیں۔ اور جی اگر ہم اس سے بھی آسان کر سکے، ہمارے لوگوں نے جو جناب رپٹ ڈالا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہے لیکن رسول کریم جیسا بشر کوئی نہیں، رسول کائنات جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو انما کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں کہ جن کی بات ہو رہی ہے ان جیسا کوئی نہیں۔ اب آئیں اسی آیت کی طرف، اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما بتا رہا ہے گھر اور بھی بہت ہے پر حسین جیسا کسی کا گھر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، اور خدا کے سوا جسے کچھ یاد نہ رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن دل کا چین، دل کی دھڑکن دل کا چین۔
انما بتا رہا ہے امام علی مقام جیسا گھر کسی کا نہیں ہے، خاندان بھی کسی کا نہیں، کسی کا خاندان ایسا نہیں، کسی کا گھر ایسا نہیں، اور اس بات کی گواہی تو حضرت فاروق اعظم نے خود دی ہے کہ اس خاندان جیسا خاندان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے زمانے مقدس میں جب وہ مدائن فتح ہوا، مال غنیمت کے جناب ڈھیر لگے مسجد شریف کے اندر، درم و دینار پڑے ہیں، سونا چاندی پڑا ہوا ہے، کپڑوں کے جناب انبار لگے پڑے، کھانے پینے کی اشیاء کے انبار لگے پڑے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ آپ تشریف لے کے آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ سے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، قرآن نے جو ہمارا حصہ بیان کیا وہ دیجئے، 5واں حصہ جو قرآن نے ہمارا حق رکھا ہے وہ دیجئے ہمیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب نواسہ رسول کو دیکھا تو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے امام حسن، آپ کا آنا مبارک ہے ہمارے لیے، عزت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے ہمارے لیے۔ آپ کھڑے ہوئے 1000 درہم امام علی مقام حضرت امام حسن کو عطا فرمایا۔ امام حسن گئے ہیں، ان کے بعد امام حسین تشریف لے کے آئے شہید اعظم، آ کے مطالبہ فرماتے ہیں ہمارا حصہ دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم 1000 درہم پیش کر دیتے، آپ قبول فرما کر واپس چلے جاتے۔ اب ان دونوں شہزادوں کے بعد جو تیسرا بندہ مال غنیمت لینے کے لیے آیا وہ حضرت فاروق اعظم کا صاحبزادہ۔ دونوں شہزادوں کے بعد تیسرا جو مال غنیمت لینے کے لیے آ رہا ہے فاروق اعظم کا بیٹا ہے۔ آ کے جناب اپنی والد محترم سے عرض کرتے ہیں کہ جو جناب شریعت نے میرا حکم رکھا ہے وہ دیجیے۔ تو یہ تھے صحابہ کے انداز، یہ تھا ان کا عشق، یہ تھی ان کی محبت۔ آپ نے 500 درہم نکالے اور اپنے بیٹے کو دے دیے۔ آپ توجہ فرما رہے میرے بھائی، 500 درہم دیے اپنے بیٹے کو، غیر کو نہیں۔ نواسہ رسول کو 1000، اپنے بیٹے کو 500 درہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں، ابا جی کیا بات ہے، مجھے 500 اور ان کو 1000۔ آپ امام حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں سوال، میں اس وقت بھی تلوار اٹھا کر رسول کائنات کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جب امام حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ وہ کھیلا کرتے تھے، میں تلوار پکڑ کر آقا کریم کے ساتھ جناب میدان جہاد میں جہاد کیا کرتا تھا۔ مجھے 500 ان کو 1000۔ یہ تھی صحابہ کی محبتیں، یہ تھا ان کا پیار، یہ تھا ان کا عشق۔ اب حضرت فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا میرے بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بھی 1000 درہم دوں تو جا پہلے ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے کے آ، ان کی نانی جیسے اپنی نانی لے کے آ، ان کے والد جیسا اپنا والد لے کے آ، ان کی والدہ جیسی اپنی والدہ لے کے آ، ان کے ماموں جیسا اپنا ماموں لے کے آ، ان کی خالہ جیسی اپنی خالہ لے کے آ، پھر آ کے مجھ سے سوال کرنا اور مجھے بھی دینے کے لیے تیار۔ اور جناب مسجد نبی شریف کا منبر ہو، حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہو، امام حسن و حسین تشریف لے آئے اور آ کے کھڑے ہو کے مجمع صحابہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتے، اے امیر المومنین، یہ منبر ہمارے نانے کا ہے۔ وقت کا جناب چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، وقت کا صدر بیٹھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وقت کا وزیر اعظم تخت پر موجود ہے، اور نواسہ رسول کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہمارے نانے کا منبر، ان سے نیچے آ جائے۔ یہ طبقات ابن سعد کے اس بات کو لکھا گیا۔ اب دیکھیں جی ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے جی، ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے جی کہ جناب راستے بند کر دیے جاتے ہیں،
जनाब प्रोटोकॉल के जनाब लोग खड़े कर दिए जाते हैं और वहां से जनाब किसी को पैदल जो सड़क क्रॉस करने की इजाजत नहीं होती है। अब जनाब वक़्त का वज़ीर आज़म सामने खड़ा होकर जुम्मे का खुतबा दे रहा है, जुम्मे का खुतबा, और सैकड़ों की तादाद में जनाब मुसलमान मौजूद है। हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मिंबर से नीचे आते हैं, मिंबर से नीचे आते हैं, आके शहजादे रसूल को, नवासे रसूल को अपने सीने से लगाते हैं और फिर मोहब्बत का अंदाज तो देखिए, मोहब्बत कैसी थी। अपने सर से इमामे को उतारा, अपने सर से इमामे को उतारा और अर्ज करते हैं नवासे रसूल, हमारे सरों पर जो बाल है ये भी आपके नाना की वजह से है। हमें जो इज्जत मिली है, हमें जो शोहरत मिली है, हमें जो ये मकाम, हमें ये मर्तबा, हमें ये अजमत अगर किसी ने दी है तो ये आपके नाना की वजह से मिली है। वक़्त का जनाब वज़ीर आज़म बैठा हुआ है और एक बच्चे के कहने पे नीचे आ रहा है। ये सहाबा इकराम की मोहब्बतें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देख लेना जी, जब आपका दौरा खिलाफत का नमाज पढ़ा के बाहर आते हैं, हज़रत इमाम हसन जो है खेल रहे हैं, उनको पकड़ते हैं, उनकी पेशानी पर बोसा करते हैं और जनाब फिर उनको पकड़कर अपने कंधे पे सवार कर लेते हैं। आगे से हज़रत अली तशरीफ ले आते हैं। हज़रत अली को देखकर ताजदार सदाकत आपका इशारा फरमाते हैं ए अली, बेटा तो ये तेरा है पर शक्ल मुस्तफा है, बेटा तेरा है लेकिन हूबहू अक्स मुस्तफा है, हूबहू सूरत मुस्तफा है, हूबहू आईन मुस्तफा है, हूबहू ये तशकील मुस्तफा। सहाबा ने तो मोहब्बतें करके बताई हैं। अच्छा जी, मेरे जैसा संजीदा बंदा हो, कारी साहब जैसा, लामा साहब जैसा संजीदा बंदा हो, जनाब मस्जिद से जनाब नमाज पढ़ा के बाहर निकले और जनाब नमाजी उनके साथ हो और मेरा बेटा, ये कारी साहब का बेटा बाहर गली में खेल रहा हो, तो क्या ख्याल है, मैं ये कारी साहब अपने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देंगे? क्यों जी? मैं घर की बात नहीं कर रहा, गली की बात कर रहा हूँ, चौक की बात कर रहा हूँ। संजीदा बंदा जो होगा ना, वो जनाब कभी भी अपने साथ वाले साथियों को नजरअंदाज नहीं करेगा कि यार ये क्या सोचेंगे कि यार ये मेरे लिए आ रहे हैं और मैं इनको छोड़ के बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। ये हमारा संजीदगी का अंदाज है, लेकिन रसूल कायनात ने अपने नवासों से मोहब्बत का इजहार सरेआम भी किया है, सरेआम भी किया है और तालीम उम्मत के लिए किया है। हजरत अबू याला रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक सहाबी ने रसूल कायनात की दावत की और रसूल कायनात ने हमें भी हुक्म दिया, चलो भी आओ चलते हैं। फरमाया कि हम रास्ते में जा रहे थे, अचानक हमने क्या देखा, वह हुसैनुन गिलमानी मआजल अब्द, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के साथ बाजार के अंदर खेल रहे थे। मदीना शरीफ की गली के अंदर सैयद शुहदा इमाम अली मकाम शहजादा दुल्लुतबा नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल नूर नजर हैदर करदार बरादर हजरत हसन मुज्तबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जनाब मदीने की गली में खेल रहे हैं बच्चों के साथ और रसूल कायनात के साथ आपके गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं, आपके जाननिसार सहाबा है। रसूल करीम इस्लाम ने जैसे ही इमाम अली मकाम को देखा, निगाह नबूवत चेहरे हुसैन पर और आंखें चेहरा हुसैन की, आंखें हुसैन की चेहरा नबूवत पर। अब देखिए जी, अगर हम घर में जाएं और हमारे बच्चे हो छोटे छोटे और हम मोहब्बत के अंदाज में, अगर हमारा कोई बच्चा हो ना जनाब, हम उसको पकड़ने के लिए भागे ना या चले, तो बच्चा मोहब्बत में खुशी की वजह से आगे आगे भागता है कि जनाब मुझे पकड़े। और बच्चा के जनाब, बच्चे की उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं होती कि जनाब मेरा वालिद, मेरा चचा, मेरा मामू, मेरा जनाब खाला, जो भी हो खालू, जनाब वो मेरे पीछे भाग रहे। बच्चे की खुशी का आलम उस वक्त क्या होता है, वालिदैन देख रहे होते हैं। अब रसूल करीम इस्लाम ने जैसे इमाम हुसैन को देखा ना जी, इमाम हुसैन ने भागना शुरू कर दिया। मेरे भाई, ये उनकी बात है जिन्होंने नेज़े पे कुरान सुनाया है और हम जुबानें बंद करके सुन रहे हैं। जरा कहे सुभान अल्लाह, ऊंची कहे जरा सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, क्योंकि दुनिया में बेमिसल
افضل ہے شہادت حسین کی، ارے دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، ارے بازار کے ہجوموں سے کہو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کو دیکھا تو محبت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا جی، رسول کائنات نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ میرے غلام ہے، جان نثار ہے، یہ کیا سوچے کہ میں بھاگنا شروع کر دوں۔ رسول کائنات نے اپنی محبت کا اظہار اپنے نواسے سے اس طرح کیا، فَتَنْفِقُ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً۔ رسول کائنات نے بھی امام علی مقام کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب انداز محبت دیکھیں امام علی مقام کبھی دائیں جاتے ہیں، رسول کائنات امام الانبیاء جن کی انگلی اٹھے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، امام علی مقام کے جناب دائیں جانے سے رسول کائنات دائیں ہو جاتے ہیں، امام علی مقام کے بائیں جانے سے رسول کائنات ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کائنات ان کو پکڑ کر محبت فرمائی، ان کا ماتھا چوما، پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنی زبان نبوت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان پر خدا بولتا ہے، وہ زبان امام علی مقام کے منہ میں داخل فرمائی، امام حسین کے منہ میں داخل فرمائی۔ اور پھر رسول کائنات نے اپنے صحابہ کی طرف امام علی مقام کا چہرہ کر کے ارشاد فرمایا رہتی دنیا کا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کو یہ پیغام پہنچا دو، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین خاندان نبوت کا چراغ ہے جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے، فرمایا کوئی مجھ سے حسین کو جدا نہ کرے اور کوئی حسین کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ اور محبت کا انداز اس سے آگے بڑھا، فرمایا احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حدیث کو صحیح لکھا ہے، امام احمد نے صحیح لکھا ہے، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اچھا، محبت کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، پہلی چیز ہی جناب خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ محبت کے لیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضور نے حکم دے دیا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ اچھا، اب کرنی کیوں ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا لما یعوذکم، فرمایا اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں اولاد سے نوازا ہے، تمہیں ماں باپ دیے ہیں، تمہیں گھر بار دیا ہے، تمہیں جناب اپنا کاروبار دیا ہے، اپنی دکان دی ہے، اپنی گاڑی دی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جناب مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے بے شمار مغفرت کے پروانے ہیں، رحمتیں تمہیں دے رہا ہے، کرم نوازیاں تم پر کر رہا ہے، نوازشات تم پر کر رہا ہے، عطائیں تم پر کر رہا ہے، ہر کائنات کی نعمت وہ تمہیں دے رہا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا احبونی بحب اللہ، فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کیوں جی؟ انما یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہمیں تو نعمتیں ملتی ہیں حضور کا صدقہ، ہمیں تو کھانا ملتا ہے رسول کائنات کا صدقہ، ہمیں جو بھی چیز ملی ہے رسول کائنات کا صدقہ ملی ہے۔ اللہ سے محبت ہے، نعمتیں دیتا ہے، لیکن نعمتیں کس کا صدقہ دیتا ہے؟ وہ اپنے نبی کا دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے، اپنے نبی سے محبت کرو کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، نعمتیں اللہ کے نبی کی وجہ سے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وَأُحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو لِحُبِّ اللَّهِ، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اہل بیت سے
محبت کرتا ہوں. تو اہل بیت کی محبت رسول کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, اور رسول کائنات کی محبت اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ, سب سے بڑا واسطہ رسول کائنات کی محبت ہے. کوئی آقا کریم کی محبت کو چھوڑ کر یہ کہے کہ اللہ اللہ کر کے غوثیت مل جائے, اللہ اللہ کر کے جناب عبدالیت مل جائے, اللہ اللہ کر کے جناب قطبیت مل جائے, فرمایا کہ نہ تو یہ درجے تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ بھی نہیں مل سکتا اسے. اللہ ملتا ہی اسے ہے جس کے دل میں رسول کائنات کی محبت ہوتی ہے, اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. آخری حدیث سے بات کہ یہ خاندان کتنی عزت عظمت والا ہے, کس قدر شانیں ہیں ان کی, کس قدر بلندیاں ہیں ان کی. اور یہ سنن النسائی کی حدیث مبارکہ ہے. میں اکثر اپنے گھر والوں سے بھی اور اپنے چاہنے والوں سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے گھر کے اندر نفل پڑھتے ہوئے, یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اگر بچہ پشت پر سوار ہو جائے نا تو سنت مصطفیٰ سمجھ کر لمبا کر دینا چاہیے, کیونکہ رسول کائنات نے اپنے نوازوں کے لیے لمبا کیا. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے جی, فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول کائنات کی ابتدا میں نماز عشاء ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا مسجد میں. مختصر جی رسول کائنات تشریف لائے اور جناب امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا آئے, حضور نے ارشاد فرمایا اقامت کہی جائے, امام حسین کو بٹھایا, نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر, قرات, رکوع, سجود. جب رسول کائنات سجدے میں گئے ہیں تو تسبیحات پڑھی ہیں, سبحان ربی الاعلی, 1 2 3 سنت ادا ہو گئی, لیکن پھر بھی جاری ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 رسول کائنات پڑھے جا رہے ہیں. اب پیچھے جو صحابی رسول تھے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آ گیا آج سجدہ بھی لمبا ہو گیا. میں ان احباب سے بھی کہنا چاہتا ہوں خیال مصطفیٰ آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, خیال مصطفیٰ آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر ٹوٹتی تو سب سے پہلے حضرت شداد کی ٹوٹنی تھی, اور اس سے آگے بھی محبت کا انداز ان کا آگے پتہ چلے گا. جناب ابھی تو دل میں خیال آیا کیا ماجرا ہے, فرماتے ہیں کہ خیال آ گیا شاید اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہو رہا ہوگا, قرآن آ رہا ہوگا. فرماتے شاید میں ڈر گیا کہیں اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا, کہیں رسول کائنات کی روح تو نہیں پرواز کر دی. فرماتے ہیں میرے دل نے کہا شداد سوچ کیا رہا ہے, سر اٹھا اور دیکھ ہی لے, سر اٹھا اور دیکھ لے. اب یہ سنن نسائی کے لفظ ہے فرفعت الی راسی, فرماتے ہیں میں نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا, فاذا هو الصبی علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ساجد. فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا, کیا دیکھتا ہوں رسول کائنات سجدے میں ہے, امام حسین حضور کی پشت پر سوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے, زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے. ارے محبوب, ارے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. سبحان اللہ. وَهُوَ سَاجِدٌ, رسول کائنات سجدے میں ہے, امام علی مقام پشت پر سوار ہے. حدیث دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. رسول کائنات سجدے میں ہے, امام حسین پشت پر سوار ہے. اچھا جی مجھے بتائیں ان کی نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی ہے؟ امام سے پہلے سر اٹھا لیا, امام سے پہلے اگر آپ سجدے میں چلے جائیں یا سجدے سے اٹھ جائیں یا رکوع میں چلے جائیں, رکوع سے اٹھ جائیں, یا جناب آپ نماز شروع کر دیں, نماز ہونی نہیں ہے جناب. اور وہ جو وعید آئی ہے کہ جناب اگر کوئی جان بوجھ کر, بھول کر نہیں, جان بوجھ کر قصداً ارادہ کر کے جناب یہ عمل بار بار کرتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ مسخر کر دی جائے گی, بدل دی جائے گی, اور گدھے کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا. لیکن یہ محبت کا انداز کیسا تھا, پہلے دل میں خیال مصطفیٰ آ گیا اور پھر جناب دل نے کہہ دیا شداد اب سر اٹھا کے دیکھ ہی لے. فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا, اب ہوا کیا جی, فرجعت الی سجودی, فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا. اپنا سر سجدے میں
दोबारा रख दिया। मुख्तसर जी रसूल कायनात ने नमाज मुकम्मल फरमाई। फरमाते हैं मैंने नहीं पूछा, दीगर साहबा ने पूछा, मुझे तो पता था, मैंने तो देख लिया था। दीगर साहबा ने पूछा हुजूर क्या माजरा है, क्या आपको अल्लाह का हुक्म ही आ चुका है कि सज्जा अब इतना लंबा है? फरमाया नहीं, ना तो अल्लाह की वही का हुक्म हुआ, ना कोई जनाब कोई मामला और हुआ, बस ये था कि मेरा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार हुआ। और फिर हुजूर ने तारुफ कैसा करवाया इन खानदान वालों का, इमाम हसन हुसैन के खानदान को। हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दा, आओ तुम्हें उन दोनों शहजादों के बारे में ना बताऊं कि जिनके नाने जैसा पूरी कायनात में, पूरी मखलूक में नाना ही नहीं। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दा, नाने जैसा नाना नहीं है, नानी जैसी नानी नहीं है, अब्बा व उम्मा, बाप जैसा बाप नहीं है, माँ जैसी माँ नहीं है, अम्मा व अम्मा, चचा जैसा चचा नहीं है, फुफ्फो जैसी फुफ्फा नहीं है, खाला व खाला, मामू जैसा मामू नहीं है, खाला जैसी खाला नहीं है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है या रसूलल्लाह वो कौन है? हुजूर ने फरमाया सुनो, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इनका नाना कोई आम नहीं इमामुल अंबिया है, इनकी नानी हजरत खदीजा है, इनकी माँ हजरत सईदा फातिमा है, बाप हजरत अली है, चचा हजरत जाफर तैयार है, फुफ्फो उम्मे हानी है, इनका मामू कोई आम नहीं, मेरा बेटा हजरत कासिम है, खाला भी आम नहीं है, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है। हुजूर ने फरमाया ये तारुफ अब शान सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनका नाना जनती है, नानी भी जनती है, बाप भी जनती है, माँ भी जनती है, चचा भी जनती है, फुफ्फो भी जनती है, मामू भी जनती है, खाला भी जनती है। हुमा अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह। और जनाब जो वारिस होता है वो उसी को अंदर आने देता है अपनी हवेली में, अपने घर में, जो उससे मोहब्बत करने वाला होता है, वो उसी को जनाब इजाजत देता है जो उनके बच्चों से प्यार करने वाला होता है। और हमने आज के दिन इस जगह पर बैठ कर यही ऐलान करना है, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले। अख दी ठंडक दिल दा चैन। मेरे भाइयों अब जरा सीने का जोर लगाना है मोहब्बत अहले बैत में, मेरी वजह से नहीं, और ये ऐसी नेकी है जो अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। सीने का जोर लगाना है, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। शानी अहले बैत, असमत व शानी अहले बैत, असमत सहाबा इकराम। अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत की सहाबा इकराम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह इन्हीं की मोहब्बत पर जीना मरना और हशर में अल्लाह ताला हमारा हशर भी इन्हीं के साथ फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िर कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।